السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, ہر دکھ, ہر تکلیف, ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص فضل و کرم کرے اور بہترین خزانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے انشاءاللہ, اور بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا پیغام آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھیں اور قرآن کا پیغام آگے پہنچائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سورۃ الاعراف الحمدللہ پوری ہو گئی تھی. ہم نے لاسٹ جو ویڈیو ہے وہ لاسٹ پارٹ تھا سورۃ الاعراف کا, اور اب سورۃ الانفال, اب جو ہم نے سورت پڑھنی ہے اب سورۃ الانفال پڑھنی ہے, اور اس کا پہلے آپ کو زمانہ نزول بتانا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. زمانہ نزول, یہ سورت 6 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی, اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے. جہاں تک سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی, مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں, اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنا دیا گیا ہو. بہرحال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو تاریخی پس منظر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, اور میں جو بحث ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں. باعث یہ ہے کہ وہ عظیم الشان مارکہ جس پر قرآن کی اس سورہ میں تبصرہ کیا گیا ہے, مگر اس تبصرے کے انداز تمام ان تبصروں سے مختلف ہیں جو دینوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھی, تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے صحیح کریں. پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا. وہ اپنی جرات و شہامت پر نہ پھولے بلکہ خدا پر توکل اور خدا و رسول کی اطاعت کا سبق لیں. پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ مارکہ حق کو باطل برپا کرنا اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس مارکے میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. پھر مشرکین و منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے. پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں. جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں, اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کریں اس کو بزدہ و رغبت گوارا کر لیں. پھر قانون جنگ و صلاح کے مطابق وہ اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی, تاکہ مسلمان اپنی صلاح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو, اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے. پھر اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہے جن سے دارالسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں. سورۃ الانفال مدنی ہے اور اس کی آیات 75 ہیں. رکوع 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قول الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. میں نے 4 آیات پڑھی, تلاوت 4 آیات کی ہے, ترجمہ اب کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ.
تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہیں اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور اس حق کے معاملے میں تجھ سے جگڑ رہے تھے، دارا حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوارا ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم جنگ میں ہمیں کامیابی ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم ہی غالب آؤ گے، اور 1000 جو ہیں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد بھیجی تھی۔ تو ان کی تسلی کے لیے کہ وہ دعا کر رہے ہیں تو ان کو بتایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے 2-4 ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری یا کہ جنگی چال کے طور پر ایسے کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا۔ یعنی کہ جب جنگ شروع ہونے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھڑے ہوں اور اس کے بعد بیچ میں مکر جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے کہ جو لشکر کفار کے ساتھ جا کر مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غضب ناک سزا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ کے فرشتے یہ کر رہے تھے۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کی فریاد سنتا ہے، بس ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے ہی فریاد کرنی ہے، اپنے ہر معاملے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم نے صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ادا کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ادا کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان لانے والوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس کے لیے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو یہ ایسے ہی بے رخی کریں گے اور منہ پھیر کے چلے جائیں گے، جتنی مرضی ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں، تم کو بے روز سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے اور 9واں پارہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ 17 رکوع 9ویں پارے کا پڑھا گیا ہے، اور سورت الانفال 8ویں سورت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ ابھی 9ویں پارے کی 28 آیات تک پڑھ لیے ترجمہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، ہر دکھ ہر تکلیف بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور یاد سے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے، مجھے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں، تو یہ قرآن ہے، اس کو آپ سنیں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب مل سکے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو، اور ہم سب کا بھی ہمیں ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اتفاق محبت پیار سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین خزانوں سے بہترین رزق عطا فرمائے، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ پکچرز جو ساری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورت الانفال یہاں اتری تھی، اور جنگ بدر کا یہ مقام ہے سارا، اور جو اس میں نام آپ کو شو ہوں گے وہ اس میں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان کے نام ہے۔ تو یہ ساری پکچرز میں نے آپ لوگوں کے لیے لیے، آپ دیکھیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سارا جو جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ وہ مقام ہے سارا، ٹھیک ہے۔ 1000 فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے مدد کے لیے، وہ یہیں پہ اتارے تھے، اور یہی وہ ساری جگہیں ہیں، اور مال غنیمت بھی یہیں پہ بانٹا گیا تھا۔ یہ جو کنواں ہے یہ بیر غرض کے نام سے ہے۔ جب یہاں پہ جنگ کے لیے رکے رہے تھے تو یہاں سے صحابہ کرام پانی لے کر جاتے تھے پینے کے لیے نا، تو لیکن اس کی بات جو مشہور کی ہے کہ ڈالا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ بات کہتے ہیں سچ نہیں ہے۔
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں یہاں آتے تھے، صحابہ کرام یہاں آ کر پانی لے کر جاتے تھے۔